شہر میں داخل ہوئے تو دھند چھٹنا شروع ہوئی تھی، لیکن دھوپ ابھی جیسے سہمی ہوئی تھی۔ فیصل نے گاڑی مشین محلہ چوک پر رکوا دی۔ یہاں سے آگے وہ پیدل جانا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی ہوٹل لے جائے۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق ہی جہلم پہنچ گیا تھا اور اب سورج غروب ہوتے ہوتے اس کے پاس اتنا وقت ضرور تھا کہ اپنے پرانے محلے کی گلیوں میں گھوم سکے، بچپن کے کچھ سے مل سکے اور واپسی پر۔ خیر وہ ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ 25 سال کے بعد اس شہر میں آیا تھا۔ یہاں اس نے اپنا بچپن، لڑکپن اور نوجوانی کے انتہائی خوبصورت یادگار سال گزارے تھے۔ فیصل نے کچھ تو گاڑی کی گرم خوشگوار فضا سے نکلتے ہی محسوس ہونے والی سردی سے نمٹنے کے لیے اور کچھ اپنے ہجوم پر قابو پانے کے لیے ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا اور ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال لیے۔ یہ وہ سڑک تھی جس کے ایک سرے پر ریلوے اسٹیشن تھا اور دوسری طرف ضلع کچہری۔ بیچ میں قبرستان والا چوک تھا جہاں سے ایک راستہ لالائے زار کالونی، نئے بازار اور اقبال لائبریری سے ہوتا ہوا سول لائن پر نکل جاتا، جہاں اس کا سب سے پہلا اسکول ہوا کرتا تھا، اور دوسرا دونوں طرف کی قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا بڑی سڑک پہ جا کھلتا تھا، جس کے پار کھلے میدان میں اس نے سائیکل چلانا سیکھی تھی۔ قبرستان والے چوک سے آگے بڑھ جائے تو بابا جہاں خان کا کنواں آتا تھا۔ یہ اس علاقے کا نام تھا، ورنہ وہاں کوئی کنواں نہیں تھا، شاید پہلے کبھی ہوتا ہو۔ اب تو وہاں سڑک کے کنارے چھوٹی بڑی دکانوں کی ایک قطار تھی، جن کے بیچ سے گزرتی ہوئی گلیاں پیچھے سے ہوئے محلوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ جہان خان کے کنویں کے بعد اس کا اپنا محلہ آتا تھا۔ اس راستے کا ہر موڑ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور ہر قدم سے یادوں کا ایک سلسلہ جڑا ہوا تھا۔ اسی سڑک پہ اس کی ماں اپنے تینوں بچوں کو لے کر پیدل چلتی ہوئی تپتی دوپہر میں اپنی بہن سے ملنے ریلوے کالونی جایا کرتی تھی۔ وہ اس وقت 12 یا 15 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ ساتھ ماں کے برقعے کا پلو پکڑے پیدل ہی چلتا تھا۔ وہ کب کو البتہ تو خیر بیگم خود اور کبھی وہ گود میں لے لیتا تھا۔ اس سڑک پہ ایک دن جب اسے سائیکل چلانا تو کچھ نہ کچھ آ گیا تھا، لیکن اس پر چڑھنے اور اس سے اترنے کی مشق ابھی کچی تھی۔ اس نے سیوریج کی خالی پائپ سے ٹکرا کر سائیکل روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس دن اسے معلوم ہوا تھا کہ اس طرح سائیکل صرف رکتی نہیں ہے بلکہ گرتی بھی ہے، اور اگر اس پر کوئی سوار ہو تو اسے چوٹ بھی آتی ہے۔ نئے محلے کی طرح جانا راستہ کتنی خوشگوار یادوں کی خوشبوؤں سے معطر تھا۔ فیصل کے والد نے اس کے میٹرک کے پاس گزرتے ہی اسے اقبال لائبریری کی رکنیت دلا دی تھی تاکہ اسے سنجیدہ مطالعے کی عادت پڑے، لیکن لائبریری کی پرانی عمارت دیکھنے سے زیادہ اسے یہ جاننے کا شوق تھا کہ کیا تبسم اسپورٹس نام کی کھیلوں کے سامان کی وہ دکان ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں، جہاں سے اس کے محلے کے لڑکے چندہ جمع کر کے کرکٹ کا سامان خریدتے تھے، اور پھر کھیلنے سے پہلے کتنے دن بلے کی خدمت ہوتی، اسے تیل میں بھگویا جاتا، اس کے یہ دو دھوڑیاں کسی جاتی اور کسی ہینڈل پر چڑھایا جاتا۔ لیکن کئی ایسے کھیل تھے جن میں کچھ خرچ نہیں آتا تھا اور مزہ بھی سب اٹھاتے تھے، جیسے چور سپاہی، برف پانی اور اونچ نیچ وغیرہ۔ فیصل کا بچپن کچھ ایسے کمسری میں تو نہیں گزرا تھا، لیکن بہت زیادہ مالی آسودگی اور فراغت بھی نہیں تھی۔ بابو کرائانہ اسٹور والی اس پتلی لمبی اور ٹیڑھی میڑھی گلی میں جس طرح کے لوگ رہتے تھے، ان میں آمدنی کے لحاظ سے ایک متوسط گھرانہ تھا۔ نہ تو ظفر کے گھر کی طرح خون برستا تھا جس کے باپ کی کپڑوں کی دکان تھی، اور اس نے دیکھتے ہی پہلے وہ گھر خریدا تھا جس میں وہ کرایہ دار کی حیثیت سے آیا تھا، اور پھر محلے کے کئی اور مکان بھی خرید لیے تھے۔ قاضی صاحب مقامی کالج میں پڑھاتے تھے۔ ٹیوشن کے سخت خلاف تھے۔ جو بچے گھر پر کچھ پڑھنے یا کسی معاملے میں رہنمائی کی غرض سے آ جاتے ان سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے۔ عزت سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ کرائے کے گھر میں رہتے بچے مناسب سے اسکول میں پڑھتے تھے اور گلی میں یا گلی سے محلے کا میدان میں کھیلتے تھے۔ آج وہ اپنے انہی پڑھائیوں اور کھیل کے ساتھیوں سے ملنے ان راستوں، گھروں اور گلیوں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ 25 سال کے بعد
دیکھنا یہ تھا کہ وقت کے بہتے ہوئے تارے نے ان لوگوں پر، انہی جگہوں پر کیا اثرات ڈالے تھے، اور خود اس پر اپنے پرانے دوستوں میں سے جن سے بھی ملاقات ہو پاتی، ان کی آنکھوں اور تاثرات کے آئینے میں سے اسے خود کو دیکھنا تھا۔ وہ آئینہ جو اسے بتاتا تھا کہ اب وہ کیسا ہے، کتنا فرق آ چکا ہے اس پتلے دبلے قدرے شرمیلے لڑکے میں، جو کسی کے لڑکپن اور آغاز جوانی کے خوبصورت ایام انہی گلیوں میں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ آج جو اخلاق، الطاف، ظفر، اصغر، جگنو اور چھٹے شاہی کو ڈھونڈنے نہیں آیا تھا، وہ اس لیے بھی یہاں آیا تھا کہ خود کو تلاش کر سکے۔ ایک مقصد اور بھی تھا جس کا اعتراف وہ خود سے بھی نہیں کر رہا تھا۔ عندلیب کو دیکھنے کی، اس گلی میں جانے اور اس کے بارے میں جاننے کی خواہش، اس کو عملی جامہ پہنانا کیا یاد تھا؟ اگر نہیں تو اب وہ کہاں تھی؟ کیا اس کے بارے میں کچھ معلومات مل سکتی تھی؟ ایک ایسی مرہون خواہش جو اس کے دل کے ہاں خانے میں موجود تھی، برسوں سے تھی، لیکن جسے تسلیم کرنے سے وہ خود بھی انکاری یا پھر خوفزدہ تھا۔ اس کے تلاش حاصل سے، اس غیر واضح تصور کے ٹوٹ جانے سے جو کسی بنیاد بغیر چپکے چپکے اس کے دل میں ایک مہم سی مشکل اختیار کر گیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید دھندلا تو ہو رہا تھا لیکن پوری طرح تحلیل نہیں ہوا تھا۔ کیا اس کے اور عندلیب کے درمیان کوئی ایسا تعلق موجود تھا جس کے ایک سرے پہ اگر اس کا دل دھڑکتا تھا تو اس کا دوسرا عندلیب کی دھڑکنوں سے جڑا تھا؟ ایسے ہی صرف اس کا واہمہ تھا۔ وہ اس کی دستک کے فوراً بعد کھلتے دروازے کی دہلیز پر نمودار ہوتے خوبصورت پیر جوتوں سے بے نیاز جنہیں دیکھ کر اسے پرفتگی اور ولہانہ پن کا احساس ہوتا تھا، اور وہ مسکراتا ہوا چہرہ جس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، اصلی ہوئی کالی بور آنکھیں جو فیصل کے لمبے قد اور دبلے بدن کا مذاق اڑاتی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس اس کے آنے پر خوش ہے، اور اس ایک مختصر ملاقات کے دوران اس کا اپنا خیال ہوتا تھا۔ سرشاری کی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی جو اگلے کئی دن تک اسے روزمرہ کی کتنی ہی چھوٹی بڑی پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ یہاں وہ لطف تصور کے اس احساس کو جو اس کے رگ میں ایک ادھوری انگڑائی کی طرح تنہا رہتا تھا، کوئی نام دینے سے ڈرتا تھا۔ فیصل کو سنسنی آج تک یاد تھی جو اس کے جسم میں اسی وقت سے دوڑنے لگتی تھی جب وہ عندلیب کی گلی میں داخل ہوتا تھا۔ وہ اس کے کالج کے زمانے کے دن تھے۔ عندلیب اس کی بازیافت تھی۔ اس سے پہلے اسکول کے ابتدائی دنوں میں وہ اکٹھے پڑھتے رہتے تھے، کلاس میں دونوں کی نشستیں ساتھ ساتھ تھیں، لیکن بچپن کے اس دور میں ان کے درمیان اگر کوئی تعلق بھی تو فقط ایک معصوم سی دوستی کا، جس میں جھگڑے زیادہ اور صلح کم تھی۔ عندلیب ذرا نکچڑی تھی، شکل صورت کی اچھی تھی اور پڑھائی میں بھی تیز تھی، لہٰذا استادیوں کی لاڈلی بھی تھی، پھر وہ کاہے کو کسی کی پرواہ کرتی۔ ادھر فیصل کچھ ضرورت سے زیادہ نازک مزاج اور حساس تھا، بار بار کی رنجشیں تو لازم تھیں اور ہمیشہ دوستی کی ابتدا فیصل ہی کو کرنا پڑتی تھی۔ عندلیب کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ فیصل کی سیٹ پر کسی اور کو کبھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ابتدائی کلاسوں کے بعد ان کے اسکول تبدیل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جب ایک دن فیصل نے عندلیب کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان دنوں وہ کالج میں پڑھ رہا تھا اور اپنے کالج کی طرف سے ایک مباحثے میں شریک تھا۔ عندلیب بھی اپنے کالج کی جانب سے آئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت، ایسے دلآویز نکل آئے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے فوراً ہی پہچان گیا تھا۔ حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ اسے پہچان لیا تھا، ورنہ اس جیسی اپنے آپ میں مگن لڑکی سے یہ توقع کہاں تھی؟ یہ تو ہمیشہ سے ہی جانتا تھا کہ عندلیب کہاں رہتی ہے، لیکن اس دن کے بعد جب اس کے لیے اس کے محلے کا نقشہ ایک نئی پہچان پا گیا، وہاں کا ہر راستہ عندلیب کی گلی کے حوالے سے ترتیبیں پانے لگا۔ وہ کئی بار اس کے گھر بھی گیا لیکن کبھی اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، بس دہلیز پر ہی مختصر سی بات ہو جاتی، کبھی نوٹس لینے اور واپس کرنے کے بہانے، کبھی کسی کتاب کا پوچھ لینا، اور بھی امتحانات کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ان کے محلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سڑک کے پار جوڑی گلی کا سب سے آخری مکان تھا جس کے جنگلہ نما چھوٹے سے نمائشی گیٹ کے ساتھ والا دروازہ شاید عندلیب ہی کے کمرے میں کھلتا تھا، یا پھر
بیٹھک جس میں بیٹھ کر وہ پڑھتی تھی، کیونکہ اس نے جب بھی دستک دی دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگی اور دروازے پر ہمیشہ عندلیب ہی آئی۔ فیصل کے ذہن میں اس کی یاد جیسے اس دروازے کے فریم میں سجی ہوئی ایک تصویر تھی، دہلیز پر رکھا ہوا ایک خوبصورت گزار پاؤں، دوسرا پیر بھی جوتے کی قید سے بے نیاز اس سے کچھ پیچھے نظر آ رہا ہوتا، ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر اور دوسرا چوکھٹ پر، اور آدھے کھلے دروازے سے جھانکتا ہوا حسین سراپا اور وہ روشن چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا۔ فیصل کی نگاہیں ہر بار اپنا سفر نیچے سے اوپر کی طرف حرکتیں، اور یہ سفر مکمل ہوتے ہوتے وہ اکثر یہ بھی بھول جاتا کہ اس بار ملاقات کے لیے اس نے کیا بہانہ بنانا تھا، اور یہ بات کہ عندلیب کا انداز اس قدر حوصلہ افزا ہوتا کہ کسی بہانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بچپن میں وہ جتنی جھگڑالو اور خودسر تھی، اب اتنی ہی سلجھو اور نرم خو نظر آتی تھی، لیکن فیصل کا حوصلہ کبھی ان چند سرسری ملاقاتوں سے آگے نہ بڑھا جنہیں شاید صحیح معنوں میں ملاقات بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ تو کبھی گھر کے اندر آنے کی دعوت بھی قبول نہ کر سکا، ایک جھجک ہمیشہ اس کے اعصاب پر مسلط رہی، اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتا وہ تو کھل کر خود سے بھی ان بات کا اعتراف نہ کر سکا، نہ ہی ان کی نوعیت کے بارے میں کسی فیصلے پر پہنچ سکا۔ پھر وہ شہر بھی چھوٹ گیا اور بے نام سے احساس کی یہ چنگاری پہلے تعلیم اور پھر روزگار کے جھگڑوں کی راکھ میں دب گئی، لیکن وہ عندلیب کو کبھی بھولا نہیں۔ یہ جاننے کی خواہش اس کے دل میں موجود رہی کہ کیا عندلیب کو بھی وہ یاد رہا ہوگا، اگر کہیں اتفاق سے دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو فیصل کو پہچان بھی پائے گی یا نہیں، لیکن وہ بھی جہنم نہیں گیا، اس میں بھی اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کی ہمت نہ پیدا ہو سکی۔ اس دفعہ بھی اس میٹنگ میں اپنے دفتر کی نمائندگی کرنے کے لیے خاص طور پر اس کا چناؤ نہ ہوتا تو یہ موقع بھی گزر جاتا، لیکن اب وہ وہاں بھی ہوگا کون، اس نے سوچا۔ 6 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا۔ فیصل نے رات کو سونے سے پہلے یادوں کی ان گلیوں میں آوارہ گردی کا پروگرام ترتیب دیا تھا، اس سے پہلے اپنی پرانی گلی کا چکر۔ اگر اس زمانے کا کوئی دوست، پڑوسی یا جاننے والا مل جائے تو اسے ملاقات۔ ظہر کی نماز محلے کی اسی مسجد میں جہاں اپنے لڑکپن میں اس نے کئی بار اذان دی تھی، پھر اپنے پرانے ہائی اسکول کے باہر نان چڑھنے کا تھا، اس کے بعد کمپنی باغ جانا تھا جہاں کبھی کبھی وہ اسکول کالج کے دنوں میں پڑھائی کے لیے جاتا رہا تھا، اور سب سے آخری میں عندلیب کی گلی سے ہوتا ہوا واپس اپنے ہوٹل۔ اپنے منصوبے کے آخری جزو کے لیے اس نے آغاز شام کا وقت رکھا تھا، اور جب کبھی بھی اس کے گھر گیا اسی وقت گیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ایک تو عندلیب کے ابو اور بڑے بھائی اس وقت گھر پر نہیں ہوتے تھے، دوسرے گلی کی چہل پہل بھی ختم ہو چکی ہوتی، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے دستک کے جواب میں ہمیشہ عندلیب ہی دروازہ کھولتی تھی۔ اس سارے پروگرام میں وہ ایک دوسرے سے مربوط بھی تھے، کسی ایک مفروضے کی زمینی حقیقت اس کے تمام منصوبے کو پلٹ کر سکتی تھی۔ اس محلے میں ہی اتنی دیر ہو گئی کہ وہ نہ اسکول جا سکا اور نہ ہی باغ۔ بہت سے پرانے لوگ مل گئے اور کبھی اسے پہچان گئے، کچھ دیر سے کچھ جلدی سے۔ وقت نے سبھی چہروں کے نقوش پر غبار ڈال دیا، لیکن ابھی یادداشتیں اس قدر نہیں دھندلائی تھیں کہ پہچان ممکن نہ رہتی۔ کسی کے لیے وہ پروفیسر کا لڑکا تھا، کسی کے لیے فیصل اور کسی کے لیے فضلی۔ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کئی دوستوں کا تو اصرار تھا کہ وہ رات کو وہیں رکے، لیکن اس نے اپنے منصوبے کے آخری حصے پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ مغرب کے بعد اپنے پرانے دوستوں اور محلے داروں سے بضد مشکل اجازت لی اور اسی گلی کی طرف چل پڑا جو دن بھر کی تمام تر ہنگامہ خیزیوں اور شور و شغب کے منظر سے مسلسل اسے اپنی طرف بلاتی رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے تمام پڑوسی اسے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا مسکرا کر آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں۔ وہ گلی میں داخل ہوا تو سردی کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں اور دل تو جیسے گھٹنوں میں آ گیا تھا۔ گلی مکمل ایک جیسی پختہ تھی اور اطراف کی نالیاں بھیگی ڈھکی ہوئی تھیں۔ مکان پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بلند نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے رجحان کو قابو میں رکھے ہوئے چلتا رہا، گلی کے آخر میں عندلیب کے گھر تک
पहुँचते पहुँचते दस्तक देने न देने के फैसले में कई बार तब्दीली आई। अब यहाँ होगी ही क्यों, इसने सोचा। इतने सारे साल गुजर गए, पता नहीं ब्याह कर कहाँ चली गई होगी, लेकिन दरवाज़ा बजाने में क्या हर्ज है। फिर न जाने कभी को आना भी हो या ना हो सकता है पूरी फैमिली ही नकल मकानी कर गई हो। कितने ही साल छोड़कर चले गए हैं, तो किसी का पूछना कोई जुर्म तो नहीं। इसके वालिद साहब का पूछ लूँगा, क्या नाम था उनका? सरगाम। हाँ, सरगाम साहब। और अगर इत्तेफाक से कहीं सरगाम साहब ही बाहर आ गए तो उनसे क्या कहूँगा। इन्हीं सोचों में वो इसके घर के सामने पहुँच गया। तंग सी राहदारी में खुलने वाला वो छोटा सा गेट अपनी जगह इस्तदादा था। कई मर्तबा के रोगन के बावजूद इसके जोड़ों का संग उसी तारीकी में भी नजर आ रहा था। इसके पहलू में वही दरवाज़ा था। फैसल रुक गया। इसने दस्तक के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक लम्हे के बाद वापस खींच लिया। इसने हाथ जेबों में डाले और सर झुका के आगे बढ़ गया। वो जब भी अपने वालिदैन से मिलने यहाँ आती थी, शाम के 1-2 घंटे उस कमरे में ज़रूर गुजारती। तन्हा कोई किताब को लेती या यूं ही अपने आप में गुम चुपचाप बैठी रहती। किसी को इसके इस मामूल की वजह से मालूम नहीं था, ना शायद खुद उसे। बाहर गली की सब आवाज़ें सो गई थी। दौड़ते भागते शोर मचाते बच्चे, रोजाना के फेरी वाले, गदागर, सब अपने अपने ठिकानों को लौट चुके थे। जब दूर से किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी, इसने किताब बंद कर दी। करीब आती हुई आहट यादों के आहट दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो चौंक कर उठ बैठी। उसके वजूद की तमाम तवानाइयाँ समाअत की कोशिश में सर्फ हो रही थी। कदम दरवाजे के बाहर रुक गए थे। वो लिपक कर दरवाजे पे पहुंची। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ कुंडी पर था। उसे दरवाजे खोलने के लिए एक दस्तक का इंतजार था, एक लम्हे का इंतजार जो शायद एक सदी पर मुहिता, कम से कम रबी सदी पर। लेकिन वो दस्तक नहीं हुई। दरवाजे पर आकर रुकने वाला दोबारा चल पड़ा था। अब इसकी आहट जोर होती जा रही थी। अंतलेब का हाथ बेजान होकर उसके पहलू में आ गिरा और इसने पलट कर दरवाजे से टेक लगा ली।